اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، صحت کا خیال کرو، بھینس کا خالص دودھ پیا کرو، ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا، تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا وہ بیان میں کہا تھا نا، وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے، آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا، اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا، اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی، تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے، یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں، خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے، سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے، پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، سمجھا کے تھک گئے تھے، نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے، میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے، وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا، پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم، فنش.
یہ بس یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی اسپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی اسپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے, ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, تو قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو, ارے بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.